بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا جب پڑی تم پر کوئی مصیبت حالانکہ پہنچ چکی تمہارے دشمنوں کو اس سے بھی دگنا جو ہے وہ پریشانیاں مصیبتیں پہنچ چکی ہے. کہاں پر؟ جنگ بدر میں. تو تم نے سوچا کہ کیسا، مطلب تم پر جب کوئی مصیبت آئی تو تم نے سوچا کہ، اور تم کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا بھئی، یہ مصیبت مجھ پر کیسے آ گئی. آ رہی بات سمجھیں؟ احد کی بات ہے لیکن انسان اس کو پریکٹیکلی اس کو سوچے اور اپنے لیے پرسنل ایک دم فردن ہر انسان جو ہے سبق لینے کی کوشش کرے کہ آج اگر مجھ پر کوئی پریشانیاں آتی ہے تو ہر بندہ جملہ نکالتا ہے نا مجھ سے، ہائے یہ مجھ پر پریشانی کیسے آ گئی. چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے دیکھتے. آپ اسے فرما دیجیے ہوا من عند انفسکم کہ یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تمہیں پریشانیاں آئی ہیں تو اللہ اس کو برقرار رکھنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ اس کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے. میں نے بہت سارے اس آیت پر اکثر میں ایک بات جو میرے ساتھ انسیڈنس ہوا تھا میں اس کو شیئر کرتی ہوں، ہلکا پھلکا سے ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی. بڑی بچپن کی میری ایک فرینڈ ملی اسکول لائف میں، کبھی ہم پڑھتے تھے تو مجھ سے کہنے لگی ایسا ایسا ایسا. اس کی نظر میں ایسا تھا کہ شاید میں اب ملی ہوں تو بھائی میں اس کے اوپر جو ہے ابھی یہیں پہ تقریر شروع کر دوں گی اور دس اینڈ دیٹ. لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ایسی. خیر میں اپنا منہ جلدی کھولتی نہیں کہیں پہ. جب مجھے فیل ہوتا ہے نا بھائی اگلے بندے کو میری بات کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کچھ جاننا چاہتا ہے، تبھی میں اپنی منہ کھولتی ہوں، نہیں تو ادروائز دم پن آف سائلنس. ٹھیک ہے، جب اپنی پوری رام کہانی اس نے سنا دی، مجھ سے کچھ جاننا چاہا تو میں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے اپنی صفائی دے رہی. تجھے پتہ ہے میں بہت حدیث سے پڑھتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں. میں بولی بہت اچھی بات ہے بھائی، میں تو اتنا نہیں پڑھتی، پلیز کچھ تمہیں پتہ ہے تو مجھے بھی دے دو نا نالج. اچھا ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیوں میرے اوپر اتنی پریشانیاں ایسا ویسا، تو میں نے اس کو آیت بتا دی ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، تیری مجال مجھے ایسا کہا تو نے. اچھا میں کیا کر رہی ہوں جو میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے ایسا. تو میں نے کہا میں تھوڑی بول رہی ہوں. اچھا وہ مجھ پہ بھڑک رہی ہے، میں کول ہو کے اس سے بات کر رہی ہوں ایک دم آرام سے. اور سڑک پہ ہی کھڑے کے ہم نے 1.5 گھنٹہ بات کی، بالکل سڑک پہ ہی ہم کھڑے ہو کے بات کریں. بارش ہو رہی، بارش میں کھڑے ایسا. میں نے کہا میں نہیں بول رہی، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر ہم پہ کوئی دیکھیے انسان ایکسپٹ نہیں کرتا اس چیز کو، سب سے بڑی بات ہے. ہر دھرمی پہ رہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے، استغفر اللہ، آج کا انسان صحابہ سے بڑا اپنے آپ کو جانتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کی آیتوں کے آگے جھکنا نہیں چاہتا ہے کہ میرے اوپر اگر پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ بولے تمہاری اپنے وجہ سے آئی ہے. آج حال کیا ہے ہمارا کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے نا تو اس کا کریڈٹ خود کو لیتا ہے. او آئی ڈیزرو اٹ، بھائی میں تو اتنی اچھی ہوں نا، اللہ تعالیٰ کو تو دینا ہی تھا نا. اور ذرا کچھ پریشانی آتی، اللہ کو میں ہی ملی تھی، اللہ مجھے کیوں اتنی آزمائشوں میں ڈالتا، اللہ مجھے کیوں اتنا پریشان کرتا ہے تو. استغفر اللہ. یہ سوچ ہے انسان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، پریشانی آئے اس کو اپنے اوپر خود کی طرف لو، اس کو ان پریشانیوں کا کریڈٹ خود کو دو. نہیں اللہ میری غلطی ہے، یہ ایکسپٹ، یہ تکبر انسان کا ختم کر دیتا ہے. تو الحمدللہ جب ہمارے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ بھائی میرے ہی کسی کرتوت کی وجہ سے، میرے ہی کسی غلطی یا اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے مجھ پہ پریشانی آئی ہے، تو ٹھیک ہے. اللہ نے صحابہ سے کہا یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوئی. دیکھیے پہلے تو سکسیس ہو گئے تھے نا جنگ احد میں، بعد میں تھوڑا انہوں نے نافرمانی کی تو انہیں جو ہے وہ شکست کا جو ہے وہ شکست کو فیس کرنا پڑا، اس کی جو ہے وہ یعنی اس کا سامنا کرنا پڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید آیت نمبر 166 میں، اور جو بھی نقصان پہنچا ہے تمہیں اس دن جب مدبھیڑ ہوئی تھی 2 فوجوں کی تو اللہ کے اذن سے تھا. یعنی تمہیں نقصان جو پہنچا تھا وہ اللہ کے حکم سے تھا. تم نے جو ہے وہ اللہ کی خلاف ورزی کیوں کی حکم کی؟ کیوں اللہ نے معاملہ کیا؟ اللہ نے یہ معاملہ اس لیے کیا اس طرح ظاہر کر دے اللہ ایمان والوں کو، اور اسی طرح وہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے. جن کے دلوں میں نفاق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتے. بڑا اہم نکتہ ہے، ذرا نوٹ کریں اپنے آپ کو. پریشانی دکھ کے حالات میں میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر میرے دل میں نفاق ہے تو میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم کروں گی، لوگوں کو بلیم کروں گی. دیکھ تیری وجہ سے ایسا ہو گیا نا میرا، میں ایسا نہیں کرتی نا تو ایسا نہیں ہوتا.
دیکھیے اپنے اپنے دل کو صاف کرے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں اس لیے ایسا معاملہ کرتا ہوں نا تاکہ میں جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں ایمان والوں کو چھاڑ دوں اور جو بیکار لوگ ہیں انہیں میں چھاڑ دوں. اور جب کہا گیا انہیں کہ آؤ اللہ کے جو ہے وہ راستے میں جنگ کرو, حصہ لو بھائی, آؤ اللہ کے راستے میں کچھ تو کرو. اچھا کچھ حصہ نہیں لے سکتے ہو نا, میدان جنگ میں نہیں جا سکتے ہو, تو کم سے کم جو ہے ایسے تو کام کرو کہ جس سے جو ہے وہ دفاع ہو جائے دین کا. یعنی ان شارٹ کچھ تو حصہ ڈالو بھائی اللہ کے راستے میں. ریکویسٹ کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا چلیے ان کا جواب سنیں, اور آج کے لوگوں کا کیا جواب ہے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے لڑنا بھیڑنا, اگر ہمیں پتا ہوتا بھائی اللہ کے راستے میں کیسے اسٹرگل کرنا ہے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال ان کا ایسا ہے وہ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے, یعنی کفر ان کے دل میں زیادہ آ گیا تھا اس دن بنسبت ایمان کے, اور وہ سب کہہ رہے تھے اپنے منہ سے وہ بات جو نہیں تھی ان کے دلوں میں, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے. آپ کسی کو دعوت دو, چلو بھائی دن بھر تو ہم کام دھام کرتے ہیں, گھر کا کام, باہر کا کام, بچوں کا کام, شوہر کا کام, فیملی کے کام, سب چلتے رہتے ہیں. چلو کچھ تو ہم اپنے لیے جمع کر لیں آخرت کے لیے. اکثر کیا عورتیں جواب دیتی ہے آپ کو, بولیے, کیا جواب ملتا ہے اکثر آپ کو؟ یہ تو پہلے کے بہانے تھے, آج کے بہانے کیا ہے؟ سب سے پہلا رونا ہمیں تو وقت کا ٹائم رونا. ہی نہیں ہے. یس سب سے پہلے وقت کا رونا روتے ہیں. اس کے بعد نہیں بھائی میرا بچہ تو کسی کے پاس رہتا ہے, نہیں میرے بچے کو میرے ہاتھ کی روٹی جمتی ہے, وہ تو کسی کے ہاتھ سے کھاتا نہیں. اچھا چھوڑے ہاتھ کی روٹی, میرے ہی ہاتھ سے کھاتا ہے, وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاتا ہے. اور میرے شوہر بھائی ان کو تو بالکل توے سے اتری ہوئی روٹی چاہیے, چاہے منہ ہی جل جائے شوہر کا اس کو کھانے سے. میری ساس کو کھاتے وقت میرے نظر کے سامنے رہنا چاہیے, تو حلق سے کھانا ہی نہیں اترتا ہے. یہ ایسے ایسے لوگ ہیں. میری ساس کو پسند نہیں, میرے شوہر کو پسند نہیں بھر گھر کے باہر جانا, تو بھائی آپ کیا موج مستی کرنے جا رہی ہیں گھر کے باہر؟ دیکھیے ایکسکیوزز کو سائڈ میں رکھیں. یہ تو آپ کچھ ان کو ان کے راضی کرنے کے کام بھی کریں گے تو بھی تانے ملنے والے پوری زندگی آپ کو. آس پڑوس کا ڈر, شوہر کا ڈر, ساس سسر کا ڈر, بچوں کا ڈر. آج جب ہم نے اتنے لوگوں کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا تو اللہ کے ڈر کی جگہ کہاں بچی ہمارے دل میں؟ اللہ کی پناہ. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے, اور وہ خود بھی بیٹھے رہے, اگر وہ کہا مانتے ہمارا تو نہیں قتل کیے جاتے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جو ہے وہ فرما دیجئے ٹھیک ہے بھائی, تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ کسی کی روح اگر نکل رہی ہے اینڈ یو ہیو پاور, تو تم جو ہے کیا کرو, اپنی روح کو روک کر دکھا دو اپنے جسم میں. تو آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے تو پلٹا لاؤ اپنے آپ کو موت کے, اگر تم سچے ہو. تمہارے جسم سے روح نکل رہی ہے نا, تو تم اپنی روح کو نکلنے سے اپنی موت کو جو ہے وہ روک لو. یہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ خود تو اللہ کے راستے میں نہیں آتے, لیکن گھر میں بیٹھ کے چما گوئیاں کرتے رہتے. ٹھیک ہے, دوپہر کا وقت ہے, اکثر ہم ایسا وقت رکھتے ہیں کلاس کا کہ عورتیں بالکل ساس سے, سسر سے, شوہر سے, بچوں سے, سب سے فارغ ہو جائے. ہم نے اپنا وقت ایسے رکھا ہے. میں نکلتی ہوں تقریباً گھر سے 1:30 اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ظہر پڑھ کے, اور اثر گھر پہ آ کے پڑھتی. یہ وقت میں نے رکھا ہے. کیا کروں گی اس وقت میں؟ باہر کا جو میرا کام ہے, باقی جو گھر میں چلتا ہے وہ تو چلتا ہے. اس وقت ہم لیٹ کے بیٹھ کے یہاں وہاں فالتو فون گھما کے اس کی برائی اس کی برائی, اور کیا کریں گے؟ بہت موبائل میں ٹائم پاس کریں گے. جن کے گھر میں ٹی وی ہیں بھائی وہ ٹی وی میں جو ہے وہ ٹائم پاس کریں گے. اللہ اکبر. تو وہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ کہ اگر دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے جو نکلے نہیں لیکن وہاں رکے رہے اپنے گھروں میں, اور وہاں جو صحابہ شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں باتیں بنا رہے. نہیں جاتے نا, دیکھو جیسے ہم بچ گئے نا وہ بھی بچ جاتے. اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا طاقت رکھتے ہو تم, وہاں میدان جنگ میں بھی ہوتے, ان کی موت لکھی تھی اسی طریقے سے, تو وہ تو جانی ہے. اور تم ہرگز خیال مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو شہید ہو گئے ہیں. کیا خیال مت کرو؟ امواتن, کہ وہ مردہ ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے. آج اس آیت کو اتنا فوٹ کیا جاتا ہے, اور نعوذ باللہ ان کو نہ جانے کس کس شخصیتوں کے نام پر جو ہے اتنے بڑے بڑے تقریریں کی جاتی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا انسان اتنی غلط غلط باتیں پھیلاتا ہے, اور اس کو دلیل بناتے. دیکھو دیکھو قبروں میں وہ ہماری سنتے ہیں, ان کو پکارو ان کو پکارو. دیکھو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس بیس پہ کہا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں.
اتنا ہی اللہ نے کہا نا. کیسے پا رہے کیا، یہ سب غیب کی بات ہے. ہاں ہاں یہ دیکھیے مجھے سیدھی سی جو بات ایک سمجھ آتی ہے، انہیں مردہ مت کہو. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد نہیں مرا ہے. جسمانی طور پر وہ مر کے چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن ان کا مقصد حیات آج میں اور آپ وہی مقصد لے کر اگر زندگی گزاریں گے، ساتھ میں اس کی کوشش بھی کریں گے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری جو تعلیمات دے گئے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا. آپ بنا لیں اپنا مقصد. آپ اپنے بیڈ روم پر بیڈ پر بھی مریں گی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو شہید کا درجہ دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمتیں مرنے کے بعد انہیں دے رہے ہیں نا، وہ مجھے اور آپ کو بھی مل جائے گا. لیکن اصل چیز ہے نیت اور مقصد. کس مقصد سے میں زندگی گزار رہی ہوں. اور ایسے لوگوں کی بڑی خوبصورت موت ہوتی ہے میدان جنگ میں، وہ نہ بھی مرے نا. دیکھیے کہ خالد بن ولید کے بارے میں کیا آتا ہے، بڑا افسوس کیا کرتے تھے. زندگی کے آخری وقت میں ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، بستر پہ تھے، افسوس جتاتے تھے صحابہ کو کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو مجھے افسوس ہے کہ میدان جنگ میں میری موت نہیں ہوئی ہے. صحابہ سمجھاتے تھے اے ولید تو ایسا کیوں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کافر کی تلوار سے تیری موت ہو. تو آپ بتائیں ناؤز باللہ، صحابہ جن کو اللہ نے جو ہے مطلب خوشخبری دے دی جنت کی، تو وہ اپنے یعنی کہ ڈیڈ بیڈ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اگر اپنے بیڈ روم میں ان کی بیڈ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی یعنی ناؤز باللہ جنت سے بری کر دیں گے، جنت نہیں ملے گی؟ نہیں. بہت بڑا لیسن لینا چاہیے ہمیں وہ صحابہ کی جو ہے وہ موت سے. اصل چیز مقصد ہوتی ہے، اپنے مقصد کو اپنی نیت کو درست کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں، بس ختم بات. اللہ نے کہہ دیا تو ہمارے ایمان ہونے سے پا رہے ہیں. اور بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس پر جو اللہ انہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی نہیں ان سے ملے ہیں، جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں. کس بات کی خوشی؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. یہ آج جو بھی انسان وہی مقصد لے کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ اکبر. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں کی اور اس کے فضل کی جو ان پر اللہ نے کی، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا ہے ہاں یہی نا اجر ایمان والوں کا. اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ احد ہو گئی، بڑے زخمی غمزاد اتنے زیادہ غم میں جو ہے صحابہ اپنے اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اور ہوا کیا کہ فوراً ایک جو ہے ایک کال آئی پھر سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ فریش ہونے جاتے ہیں کہ بھائی اتنے زخمی حال میں یہ وہ نا. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں اپنے جو ہتھیار اتار رہے ہیں؟ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے اپنے. فرشتوں نے جو ہے یعنی دیکھیے کہ یہ جو ہوتا ہے جنگ کے جو کاسٹیوم جب پہن لیے جاتے ہیں اس کے بعد جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا ہے تو صحابہ اور رسول کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے اوزار اتارے، اسلحہ اتارے. تو کہا اللہ کے رسول سے جبریل علیہ السلام نے کہ ابھی آپ اپنے اوزار نہ اتارے. کیوں؟ ابھی آپ کو اور ایک جنگ کے لیے جانا ہے. سوچے ذرا اتنے زخم میں چور، اور اللہ اور اس کے رسول کی ایک کال پر کتنے پیارے صحابہ تھے کہ انہوں نے لبیک کہہ دیا تھا اور فوراً جو ہے وہ چل پڑے. اللہ اکبر. سوچے ذرا آپ آج دیکھیے کہ جیسے فار ایگزامپل چلیے وہ ہم کوئی میدان کے جنگ کے میدان میں نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیں. جیسے کہ آپ سے ایک بات کہی جائے کہ دیکھیں بھائی یہ جو ہوگا اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم اور ایک جو ہے اگلا پارا بھی لینے والے، یعنی کچھ بھی ایسی کال آپ کے پاس آئی تو پھر یہ ٹیسٹنگ ہوئے گی آپ کی اور میری. کتنے لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے لیفٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے اس کی کال پر لبیک کون کہتا ہے؟ سمینا اطعنا کون کہتا ہے؟ دیکھتے یہ کون لوگ تھے، یہ کیا باتیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک اور بات کہ اس وقت جو میں آپ سے کہوں کہ ہاں بھائی آگے ہم اور جو ہے وہ
پڑھنے والے کرنے والے. الحمدللہ میں بہت اچھا گمان کرتی ہوں آپ سے کہ ساری سسٹر جو ہے یہاں پر رہیں گی اور سنیں گی الحمدللہ. اسی طریقے سے دیکھیے کہ کبھی کبھی انسان جو دیکھیے کہ کبھی کبھی بڑے اپنے آپ میں ایک فریشنس فیل کرتا ہے. بھائی جس کے اندر ایمان ہوگا اللہ کے کلام کو فریشنس فیل کرے گا. جو دنیا دار ہوگا 3 گھنٹے کی جو مووی دیکھتا ہے انسان, اس کے چہرے پہ بعد میں دیکھیے کیسے خوشی کا اظہار کرتا ہے. او بھائی اس مووی کو میں نے دیکھ لیا. ایسی ہوتا ہے نا, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, میں نہیں دیکھتی لیکن الحمدللہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ کیا ایکسپریشن دیتے ہیں, کیا ایک ایک ڈیٹیل انہیں یاد رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے. ایک ایمان والے کا دل بوجھل ہو جائے گا 3 گھنٹہ مووی دیکھ کر, لیکن ایک دنیا دار جو ہے وہ بڑے اپنے آپ میں خوشی محسوس کرے گا. اللہ اکبر. چلے انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے ہم دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنہوں نے مان لیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو, اس کے باوجود جو انہیں زخم پہنچا تھا, یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور جو تقوی پر رہے. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اجر ہے بڑا, یعنی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دیکھیے زخم پہنچا تھا, اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور رسول کے جو ہے وہ کال پر لبیک کہا. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا, ایک یہ افواہ پھیلائی گئی تھی, یعنی کہ ایک شخص جو ہے دشمن قوم کا, وہ آ کر جو ہے وہ صحابہ کو کہنے لگا دیکھو دیکھو مت جاؤ, یہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے, اور اس کے بعد تم جاؤ گے تو ویسے بھی تم زخمی ہو اور مار دیے جاؤ گے, دیکھو تمہارا حال کیا ہوگا. ایسا ویسا ایک افواہ پھیلائی گئی. چلیے دیکھتے ہیں بات کیا تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس طریقے کے لوگ تھے, کہا جنہوں نے کہا جن سے انسان نے کہ بے شک یقیناً جمع کیا گیا ہے تمہارے خلاف, سو ڈرو ان سے, اور تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کے ایمان کو. اور ایمان والے کہنے لگے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کافی ہے ہمیں اللہ اور کیا ہی بہترین کارساز ہے. سوچے ذرا, افواہ پھیلانے والا شخص, اللہ تعالیٰ بول رہے تمہیں میں سے کوئی تھا جو افواہ پھیلا کر تمہارے درمیان جو بھگدڑ مچانا چاہتا تھا. اور اس طریقے سے جب یعنی کہ وہ افواہ پھیلائی گئی, اور شیطان بھی ان کے درمیان تھا, افواہ پھیلائی دیکھو دیکھو مت جاؤ, تمہارے خلاف بہت سازشیں کی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کو کیا لگا, صحابہ ہماری بات سن کر واپس چلے جائیں گے, لیکن بھائی وہ صحابہ تھے, کیا ایمان تھا ان کا. دیکھیں ذرا ان کے ایمان کی تو گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہوں نے تو بڑے ڈرانے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. اللہ اکبر. سمجھے آپ میں سے کچھ کہیں نہیں نہیں بھائی جانے دو, بہت ٹائم جاتا ہے, نہیں ہمیں نہیں سننا ہے ابھی ایسا ویسا. لیکن کچھ سسٹرز کہیں گے نہیں نہیں ہم بیٹھیں گے, ہم سنیں گے, ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. اور یہ ایمان کی نشانی ہے. دیکھیے یہ نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ کو نیکی میں بڑا مزہ آ رہا ہے, اللہ کے کلام کو سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, دل کو سکون مل رہا ہے. بہت سارے سینٹنس انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا دیں گے. مزید اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ صحابہ نے جب یعنی کہ یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, سوچیے ذرا, اللہ اکبر, کہ اللہ مجھے کافی ہے. یعنی آپ میں سے کچھ سسٹرز بیٹھے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ لگے گا نہیں بھائی آج تو میرے شوہر ناراض ہو جائیں گے, کھانا نہیں پکا ابھی تک, اور جب آپ رمضان میں اس کو سنیں تو کہیں میری افطاری باقی ہے اور کیسے بیٹھ کے سنیں. تو کچھ سسٹر کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ پارا میں جو سن رہی ہوں یہ کیا ہے, پارے کا تھیم یاد ہے کسی کو, یاد ہے کیا ہے پارے کا تھیم, ہمارے چوتھے پارے کا تھیم؟ غصہ نا. ویری گڈ, غصے پر قابو پانا. تو آپ میں سے کچھ سسٹرز کہیں گے کوئی بات نہیں, میں میرے شوہر کو ذرا ایک پیار کی نظر سے دیکھوں گی نا تو بالکل ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ بھائی میں نے پورا ایک چیپٹر, ایک پورا پارا میں نے غصے کے پر قابو پانے والا جو ہے پڑھ لیا, سیکھ لیا. لوگوں کو ہینڈل کرنا سیکھے, لوگوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہی سمجھاتی ہوں, لوگوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے بچے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی بھی وہ ہوں آپ کے, ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد چلیں, اب اتنا پیارا ان کا جو ہے توکل تھا, اتنے پیار سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ, آپ بھی بڑے شعور کے ساتھ جو ہے کہیں, اپنا محاسبہ کریں, کیا میں اپنے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کافی سمجھتی ہوں,
یا پھر ناؤز باللہ میں اللہ کو کافی نہیں سمجھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، دیکھیے اتنا پیارا جو ہے ان کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیار، وہ نکلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اتنے پیار سے کہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قبول کیا ان کے نکلنے کو. اگلی آیت میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف اتنے کھلے دل سے نکلے تھے کہ نتیجہ کیا ہوا. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کے راستے میں دل کو کھلے رکھے، تنگ دل انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو پلٹے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، نہیں پہنچا انہیں کوئی بھی برائی کوئی نقصان، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی جو ہے وہ رضا کو فالو کیا. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے وہاں گئے نا جب، کافروں کو اتنا روب آیا، اتنا خوف آیا مسلمانوں کو دیکھ کر، انہیں امید نہیں تھی کہ یہ دوبارہ پلٹ کر آئیں گے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں پلٹایا، اور اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں، بلکہ کافر جو چھوڑ گئے تھے وہ مال غنیمت جو ہے وہ صحابہ کو حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں. اللہ اکبر. بہت غور کی بات ہے. ایسی ہوتا ہے، دیکھیے انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، اس کو اللہ کے راستے میں کوئی بھی تکلیف کوئی دکھ اس کو پہنچتی نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بڑے فضل والا ہے، اور در حقیقت یہ شیطان ہی تھا جو خوف دلا رہا تھا اس کے ساتھیوں سے. پھر نہیں تم ان سے ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور نہ غم کرے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے وہ غم میں نہ ڈالیں یہ ان لوگوں کا چلنا پھرنا، یعنی کہ شہر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کا. چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ نہ رہنے دے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ اب یہ بہت غور کریے گا، اکثر کیا ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نواز رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کافر آپ کے شہر میں چلتے پھرتے ہیں، یہ جو کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، تو ان کا چلنا پھرنا آپ کو جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے انہیں اتنا اس لیے دیا ہے. کیوں دیا اللہ نے کافروں کو یہاں پر اتنا؟ بتائیے. کیونکہ چلیے جملہ کون پورا کرے گا؟ کیا کہہ رہی آئے تھے مجھے اور آپ کو؟ کیونکہ بولے ویری گڈ. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ان کا. سبحان اللہ. ویری گڈ. کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کیا کفر کا ایمان کے بدلے میں، تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا نہیں سمجھے؟ گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. دیکھیں ذرا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا پہ دنیا نافرمانیوں کے باوجود دیے جا رہے ہیں. دیکھیے میرے اور آپ کے لیے بہت اہم نکتہ ہے. اگر سمجھیے کیونکہ صحابہ کو بڑی فکر ہو جاتی تھی کہ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک وقت آیا جب دین غالب ہو گیا، الحمدللہ دین اسلام پھیل گیا، اتنی دنیا کی اتنی ریل پیل ہو گئی، تو صحابہ کو فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ کیا تو دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. حالانکہ انہوں نے بڑے فاقے کیے، بڑی پریشانیاں اٹھائی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود میں کسی کو اگر کہ کوئی یہ دیکھے کہ میں اس کو بہت دنیا ریل پیل کر رہا ہوں، دنیا بہت فراغت کر رہا ہوں، تو یہ میری ڈھیل ہے تاکہ اس کا بڑا سخت حساب لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت ہم ڈھیل دے رہے انہیں اس لیے کہ وہ اور بڑھتے جائیں گناہوں میں، اور ان کے لیے ذلت کن عذاب ہے. نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس پر جس حال پر وہ ہیں، یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کے اطلاع دے تمہیں یعنی غیب کے خبروں کی، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنی رسالت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے. پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی والی زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے بڑا اجر ہے. آگے بات سمجھے کیا کرنے کو کہا گیا ہے؟ یعنی آپ دنیا والوں پہ نظر مت رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہی ہے جو میرے رسول لے کر آئے ہیں اس کو مانو، اور ایک ایمان والی زندگی تقوی والی زندگی گزارو. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں. دیکھیے کیا نہ سمجھے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، کیا نہ سمجھے ہوا خیر لکم. دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کنجوس انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے تو بڑا خیر دے دیا ہے.
دیکھیے کہ ایک سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، منافق دنیا میں بچانے کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، مومن دنیا میں لگانے کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے. یعنی مومن کے لیے لگا دینا یعنی کہ بچ گیا اس کے پاس، اور منافق جو ہے وہ لگا دینے کو جو ہے وہ سب کچھ سوچتا ہے میرا سب کچھ چلا گیا ہے. اپنے آپ کو جانچیں یہاں پر. میں جب اللہ کے راستے میں کچھ لگاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں میرا سب کچھ چلا گیا، یا یہ سوچتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ بچا لیا. جسٹ چیک. اوکے. مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ تو شر ہے ان کے لیے، یعنی بہت برا ہے ان کے لیے. ضرور ان کو توق پہنایا جائے گا اس کا جو انہوں نے بخیلی کی ہے، اس کا جو انہوں نے کنجوسی کی ہے. قیامت کے دن ان کو توق پہنایا جائے گا جو دنیا میں بچا بچا کر رکھ رہے ہیں. اور کیوں بھولتے ہو؟ کیوں دنیا میں اتنا بچا بچا کے رکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بہت باخبر ہے تمہارے عمل سے. سوچے ذرا اس آیت پہ تو میں کہوں گی کہ اس کو لکھ کے رکھے اپنے پاس. آج دنیا میں دیکھیے انسان کہتا ہے میری پراپرٹی، میری میراث، میری میراث. اللہ تعالیٰ بولتے کیا ہے بھائی تمہارا؟ سب کچھ میرا ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. دیکھیے آج میراث میں اگر جو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤں گی، کل وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، پرسوں بعد میں آپ بتائیں ایٹ لاسٹ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. کیا ہے انسان کا اپنا؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے کہ انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے. انسان تو دنیا میں میرا 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 کرتا ہے، میری میراث کیا ہے تیرا؟ کچھ نہیں ہے. ایٹ لاسٹ سب کچھ. ایک بات بتاؤں جو میں خود کو فیل کرتی ہوں، دنیا کی محبت ختم کرنی ہے نا آپ کو، دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت. سوچا کرے اکیلے میں بیٹھ کر، ہائے آج یہ میرے پاس ہے، کل سب کچھ مجھے چھوڑ کر جانا ہے، مجھے تو کچھ ساتھ میں نہیں لے جانا ہے. جس چیز کی بہت محبت فیل ہو نا، چاہے اولاد ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوچے کل یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مجھے بھی انہیں چھوڑ کر جانا ہے. ختم ہو جائے گی محبت آپ کے دل سے. آپ نہیں لے جا پائیں گے قبر میں اپنے ساتھ کسی کو، حشر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا رہے گا. میراث کا تو چکر ہی چھوڑ دے سارا. جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے جائیں، کر جائیں کچھ تو، چاہے وہ وقت کے ناطے سے ہو، چاہے وہ بچوں کے ناطے سے ہو، مال کے ناطے سے، کچھ بھی ہو. آگے آیت نمبر 181 میں دیکھیے کہ یہودیوں کے ایک گستاخانہ جملے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء استغفر الله نعوذ بالله. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً سن لیا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. استغفر اللہ. سوچے سورۃ البقرہ میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، کون ہے جو وہ قرض حسنہ دے اللہ کو. یہ آیت جب اتری، دیکھیے دو طریقے کے لوگ ملیں گے آپ کو دنیا میں. آیت سننے والے نے بھی سنی، ایمان والوں نے بھی سنا، یہودی نے بھی سنا. ایمان والوں سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو اپنے باغ کی چابی لا کر دے دی. کیا رسول اللہ آپ گواہ رہنا کہ قرض حسنہ اللہ مجھ سے مانگتا ہے. میں نے اللہ کے راستے میں یہ باغ دے دیا. 600 کے قریب باغ تھے اس میں، پیڑ پودے تھے اس کے اندر. اللہ اکبر. اسی آیت ایک دوسرے کے کان میں پڑی اور اس نے یہ بات کہی، دیکھو ان کا اللہ جو ہے، ان کا رب جو ہے وہ ناؤز باللہ فقیر ہے، دیکھو قرض ہم سے مانگ رہا ہے. استغفر اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا پتا چلا آپ میں سے سارے لوگوں کے کانوں میں میری ایک کامن آواز پڑ رہی ہے. کسی کے دل پر کچھ اثر کرے گی، کسی کے دل پر کچھ اثر کرے گی. یہ واقعی فیکٹ ہے اللہ کے کلام کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں بغیر حق کے جو انہوں نے قتل کیا. اور ٹھیک ہے آج انہوں نے یہ کہا ہے تو کل ہم ان سے کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا، تیز جلنے کا عذاب چکھو. اللہ اکبر. سوچے ذرا آج اگر سمجھے کہ کوئی دیندار آپ سے مطالبہ کرتا ہے بھائی اللہ کے راستے میں کچھ دو، کچھ ہے دو، تم اپنا وقت دو، مال دو، اولاد لگاؤ، پیسے لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، اور آپ پلٹ کے یہ کہہ دے یہ کیا بات ہو گئی بھائی، دین کو اور دینداروں کو پیسے کی کیا ضرورت پڑ گئی. دیکھیں آپ نے یہ جملہ نہیں کہا لیکن آپ نے وہ جملہ کہہ دیا، حالانکہ دونوں کا میننگ ایک ہی ہے. قرض حسنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناؤز باللہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو مواقع دیے ہیں اپنی آخرت کو سدھارنے کا. کہ بھائی یہ 4 فٹ کا انسان کچھ تو اپنی ذات سے لگا دے،
کچھ تو اپنی ذات کا فائدہ دوسروں کو پہنچا دے. اور دعا کیا کرے اللہ میری ذات کو ویسٹ نہیں کرنا. اللہ میری ذات سے تو انسانیت کو کچھ تو فائدہ پہنچا دے. میں اپنی ذات کے لیے اکثر یہی دعا کرتی ہوں. اللہ مجھے ضائع نہیں کرنا. انشاءاللہ آگے آیتیں آئے گی تو ہم وہاں پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں یہ ایسا کیوں کہتے تھے، یہ جلنے کا عذاب کیوں ملے گا؟ یہ اس وجہ سے کہ جو ان کی کرتوتوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ نہیں وہ ظلم کرتا ہے اپنے بندوں پر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی بھی رسول پر یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس ایسی قربانی جو کھا لے آگ. آپ فرما دیجئے یقیناً آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے بھی واضح بیانات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو تمہاری فرمائش تھی جو تم نے کہا تھا. تو بتاؤ بھائی، پہلے کے رسول تو تمہیں وہ سب کچھ دکھا رہے تھے، معجزات دکھا رہے تھے، سب کچھ دکھا رہے تھے. اس وقت بھی کیا ہوا کہ تم نے ان کو قتل کر دیا؟ اگر ہو تم سچے تو چلو بھائی اپنی بات بتاؤ. آری بات سمجھے؟ یعنی کہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا تھا، ان کی باتیں نہیں ماننی تھی، تو ایک ایک نیا نیا ایشو نکالتے تھے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، لیکن ہم کو کہا گیا ہے کہ جب تک وہ رسول کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے ایک آگ اس کو کھا جائے تو ہم اس رسول کو مان لیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں ماننے کے 100 بہانے. میں سیدھی سی بات کہتی ہوں، جس کو نہیں ماننا ہے نا، یقین کریں وہ بہت بہانے بازی کرتا ہے. وہ کیسی کیسی باتیں آپ کے سامنے رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ بس ان کا حال بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ جھٹلائیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں مان رہا ہے، مجھے جھٹلا رہا ہے، آپ کو جھٹلا رہا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. فقط کذب رسول، آپ سے پہلے بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، وہ بھی تو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ صحیفے لے کر آئے تھے، واضح جو ہے وہ کتاب منیر بھی لے کر آئے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو روک کر یہاں پہ 2 سیکنڈ سوچیں، مجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. آج جو میرے پاس تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے ذریعے لوگوں کے ذریعے آئی، میں نے اس کو کتنا مانا اور میں نے اس کو کتنا جھٹلایا. ہر موت کو دیکھے کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، لیکن پھر ڈر کس چیز کا؟ بندے مومن دیکھیے کہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی تیاری کرتا ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہے ایک دن ہمیں مرنا ہے. اس کی ٹوہ میں کیوں لگے؟ موت کب آئے گی؟ بھائی تیاری کتنی ہے وہ دیکھیں. میں نے کتنی تیاری کی، آپ نے کتنی تیاری کی ہے. مجھے ہر لمحہ مجھے یہ فکر لگی رہتی کہ اللہ ابھی اگر میری موت آ گئی تو میں نے تو کچھ نہیں کیا ابھی تک، نہ میں نے تیرے دین کے لیے کیا، نہ میں نے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا. میں اکثر اس چیز کی بہت زیادہ فکر کرتی ہوں. کیا میں نے اپنے آگے بھیجا ہے؟ کیا میں نے پیچھے چھوڑا ہے؟ پیچھے کوئی ایسا پیچھے مینس کیا صدقے جاریہ کی 3 چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں ہمیں، مجھے اور آپ کو، اس میں سے کچھ کیا ہے میں نے آگے؟ یعنی کہ آگے دیکھیے کہ حسرت ہوگی انسان کو مرنے کے بعد، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا. آج وقت ہے، دیکھیے آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، کر جائیں کچھ تو کر جائیں، اللہ کے واسطے کچھ کر جائیں، اپنے لیے اپنی فکر کریں. کہ ایک بار انسان قبر میں چلا گیا تو کچھ نہیں اس کے ہاتھ آنے والا، محتاج ہو جاتا ہے، ایک ایک مغفرت کی دعا کے لیے محتاج ہو جاتا ہے. اپنی فکر لگائیں، یہ وقت جو اللہ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا کلام پڑھنے کے لائق سمجھا، اور مجھے اور آپ کو جو اللہ نے جو ہے اس کام کے لیے چنا، شکر ادا کریں. اللہ اکبر. آج دیکھیے کہ اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، پتہ ہے آپ کو، ہم جن رشتوں کو امپورٹنس دیتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کو ہم لیتے ہیں، آج دیکھیے کہ کوئی ہمیں کام نہیں آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں. ایک رب کو راضی کر لے، سب خود بخود راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً یہاں پہ دیکھیے کہ کیوں یہ موت کی بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں موقع ہے نا، نکل جاؤ میرے راستے میں، اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کے جسم سے روح نکل جائے. ایک دفعہ دیکھیے کہ روح نکل گئی، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہمارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہوگا کیا، موت کے بعد کیا ہوگا؟
ہر انسان کو چاہیے نا، پتہ کرنا چاہتا ہے نا وہ. تو چلیے آج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہوگا کیا میرے اور آپ کے ساتھ موت کے بعد. اور جب اور در حقیقت پورا پورا دے دیا جائے گا تمہارا بدلہ قیامت کے دن. سوچے کچھ نہیں حق مارا جائے گا. آج میں نے اور آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو پورا پورا مل جائے گا. میں نے اور آپ نے اگر کوئی برائی کمائی ہے تو پورا پورا مل جائے گا قیامت کے دن. پھر جو لوگ بچا لیے گئے جہنم کی آگ سے اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، تو یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. آج دیکھیے کہ انسان نے کامیابی کا معیار کس پر رکھا ہے. جس کے پاس فلیٹ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور بہت سارے اس کے پاس بچے ہیں. آج تو بہت سارے بچوں کو بھی نعمت نہیں سمجھی جاتی ہے. بہت اچھا بینک بیلنس ہے. آج انسان نے کامیابی کا معیار اس پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس کو کہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نمبر 1 تھنگ کہ جو آگ سے بچا لیا گیا ہے. another thing is جو جنت میں داخل کر دیا گیا. شعور نہیں. آج یقین کرے ہمیں جنت تو مانگ لیتے ہیں لیکن آگ سے بچنے کی دعا نہیں کرتے. دونوں ساتھ میں لے کر چلے. اللہ جہنم سے بچاتے ہوئے تو مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. میں تو چولہے کی ہلکی سی آنچ میرے ہاتھ میں لگتی تو میں اس کو برداشت نہیں کر پاتی. اللہ میں جہنم کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتی ہوں. اللہ پلیز آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. میں بہت گنہگار بندی ہوں. دن رات نہ جانے کتنی تیری نافرمانیاں کرتی ہوں. اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے لوئیں بھی برداشت کر سکوں. کیونکہ دیکھیے ایک بار انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، اچھا ہوگا برا ہوگا اس کا مقام دن رات اس کو دکھایا جاتا ہے. جنتی ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھول کر اس کو جو ہے یعنی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو فیل کی جاتی ہے. جہنمی ہوگا تو اس کو جہنم کی لوئیں اس کو فیل کروائی جائیں گی. آج دیکھیے ہم روٹی بناتے ہیں، ہلکی سی بھاگ لگ جاتی ہے تو نہ جانے کتنا پورا گھر ہم سر پہ اٹھا لیتے. کیا اتنی طاقت ہے میرے آپ کے اندر ہم کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں؟ فکر کرے اپنی، مانگے اللہ سے. رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، مغفرت کروانے کا مہینہ ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے. تو دونوں چیزوں کو مانگے. اللہ جہنم سے بچاتے ہوئے تو مجھے جنت میں داخل کر دے، تیری رحمت سے داخل کر دے. کیونکہ دیکھیے عقل مند شخص وہی ہوتا ہے ایک پہلو کو نہ دیکھے، دونوں رخ کو دیکھے. ٹھیک ہے آپ نے جنت مانگی 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 اور ناؤز باللہ ایسا ہوا کہ جہنم ریٹرن آپ ہوئے. بھائی تو نے تو جنت مانگی تھی نا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جہنم سے کہاں پناہ مانگی تھی؟ تو جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے جنت کو مانگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بڑا دل دکھتا ہے اس آیت پہ میرا. تو آج دیکھیے کہ انسان جس دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ارے یہ سامان زندگی اور کیا ہے؟ یہ سامان دھوکہ ہے. یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. یہ دھوکہ ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جس طریقے سے آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ہم گولڈ پلیٹ کر دیتے ہیں، گولڈ کے ہم نے اس کے اوپر پانی چڑھا لیا تو دیکھیے وہ سونا تھوڑی ہو جائے گا، صرف کور کیا ہے. یہ دنیا بالکل اسی طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے شیطان آپ کو دکھا رہا ہے. اور آج یہ دھوکے کا سامان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ یہاں دھرا رہ جائے گا. یہ سب آپ کو چھوڑ کر جانا ہے، کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اوریجنل چیز کے پیچھے بھاگیں. اور حقیقت کیا ہے؟ اوریجنل کیا ہے؟ آخرت. تو اس آرٹیفیشل دنیا میں رہ کر آپ اوریجنل آخرت کی تیاری کریں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے مزید ضرور بضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تمہارے مال اور تمہارے جان کے ذریعے، اور ضرور بضرور تمہیں سننی پڑے گی ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے. کیا سننی پڑے گی بھائی؟ کیا سننی پڑے گی؟ اذان کثیرا، تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی. فیکٹ ہے. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تم دین کے راستے میں آؤ گے نا، کچھ لوگ تمہاری ٹانگیں کھینچیں گے، کچھ لوگ تمہیں جو ہے وہ ٹون کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مشرک ہوگا وہ تمہیں ٹون کرے گا، تکلیف دہ باتیں تمہیں سنائے گا.
یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ بڑی آئی دینداری دکھانے والی. ہاں ہم کیا، ہمارے اندر دین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہر طریقے سے، یعنی چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات ہو، چاہے انسان کے اپنے داعی دین کی ذات پر بات ہو، کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں تکلیف دہ باتیں جو ہے وہ سننے ملے گی. تو کرے کیا؟ لڑائی کرے، ان سے جھگڑا کرے جا کے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھیں بھائی، آج انسان کہتا ہے نا تمہیں پتہ ہے میں بڑی ہمت کے کام کرتا ہوں، بڑے حوصلے والے کام کرتا ہوں. خاک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو حوصلے والا کام کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو جو ہے بڑے کہ عزم والا کام کہا ہے؟ نمبر 1 کہ صبر، انسان جو ہے وہ صبر پر جمے رہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر زندگی گزارے تو یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تکلیف دہ باتیں تو ڈیفینیٹلی سننے ملے گی. دیکھیے آج یہ تو چلیے کہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو نئے نئے دین اسلام میں آتے ہیں، میں سمجھتی ہوں آج مسلمان کا یہ حال ہے. اگر وہ کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کرتا ہے نا، یقین کریں اس کو بہت تکلیف دہ باتیں سننے میں ملتی ہے، چاہے وہ اس کی ذات پر ہو، چاہے اللہ کے کلام کے تعلق سے ہو. لوگ بہت باتیں سناتے ہیں، بہت، لیکن ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے. ہمیں جو غصہ آئے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جو باتیں ہمیں سننے ملیں گی، اس پر جو غصہ آئے گا ہمیں اس پر صبر سے جمے رہنا ہے، پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے، خاموشی سے نکل جائیں، جاہلوں سے الجھے نا. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا تقوی رکھو. اگر تم انسانوں کا تقوی رکھو گے، انسانوں کا ڈر رکھو گے، تو یہ انسان تمہیں نہ دنیا کا رہنے دیں گے نہ آخرت کا رہنے دیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ صبر اور تقوی کے بغیر ایک انسان دین پر جم نہیں سکتا ہے. مانگے اللہ سے، محاسبہ بھی کریں اپنا ساتھ ساتھ میں کہ کتنا اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے. اور جب اللہ کے راستے میں مجھے کوئی تکلیف دہ باتیں آتی ہیں، لوگ سناتے ہیں، ٹون کرتے ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں ہی آپ سے کہوں کہ الحمدللہ کہ آپ میں سے کچھ ساتھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پسند بھی کرتے، کچھ نہ بھی پسند کرتے. کرے نہ کرے خیر، میرا وہ موٹیو نہیں ہے، میرا وہ مقصد بھی نہیں ہے. کوئی مجھے پسند کرے نہ کرے، میں کوئی غلط بات تو پھیلا نہیں رہی ہوں. نہیں دیکھیے کہ کچھ لوگ سامنے نہیں تو پیٹ پیچھے باتیں بناتے ہیں گے، اور بناتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وایا وایا ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں. تو اب مجھے بتائیں، اب میں جا کے لڑوں ان سے؟ بھائی تم نے مجھے ایسے کیوں کہا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا، لوگ آپ کی ذات پر چما گوئیاں کر رہی ہیں، باتیں سنا رہی ہیں، آپ کے کانوں تک بات آئی، اگر آپ کو غصہ آیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کام آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا. آ رہی بات سمجھے؟ کیونکہ وہ آپ کو برا بول رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے، نہ کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے. ہاں لیکن کوئی دین کو برا بھلا کہے، اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ بولے، اس کو چھوڑے نہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں بات دین اسلام کی آئی ہے. یہاں اپنی ذات کو مت دیکھے. کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو برداشت کر لے، چل جانے دینا بھائی، مجھے تو برا کہا ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس کے رسول کو برا نہیں کہا، الحمدللہ اس پر شکر ادا کرے. دیکھیے کہ جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے، آپ کو پیچھے یاد ہے ایک بات میں نے کہی تھی، تقوی کی ظاہری صورت کیا ہے؟ انسان اپنے معیار سے، اپنی ذات سے اوپر جا کے کام کرتا ہے. اسے فرق نہیں پڑتا ہے مجھے کوئی اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، جائے بھائی میری بلا سے، اچھا کہے برا کہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی یہ کام کیا، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں. آئے گی انشاءاللہ آپ کے اندر بھی باتیں آئیں گی، کیونکہ آپ ابھی بالکل پہلے اسٹیج پر ہے. ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، جب اللہ کا کلام ہمارے اندر آتا ہے نا، پہلا اسٹیپ آتا ہے انسان کو غصہ آتا ہے، اور واقعی آتا ہے. ہم نے سب ان چیزوں کو فیس کر لیا ہے. اچھا غصہ کس بات پر آتا ہے؟ مجھے یہ پتہ چل گیا، مجھے وہ پتہ چل گیا، میں اس کو بتا رہی، سنتی نہیں ہے، میری بات نہیں سنتی ہے، میں اسے کہہ رہی ہوں کچھ، یہ کرتی ہے کچھ، اس بات پہ غصہ آتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ تھوڑے خاموش ہو جاتے ہیں، چل بھائی نہیں سنتی، چھوڑ جانے دینا، اللہ نے تو بلاغ کا کام کہا ہے نا، منوانا تھوڑی ہے مجھے. تیسرا اسٹیپ پتہ ہے آپ کو؟ یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. پھر آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، چاہے وہ آپ کی ذات پر کہے، آپ کی فیملی ممبر کو کہے، آپ کی بات پر کہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہ اسٹیبلٹی آتی ہے الحمدللہ. لیکن جماؤ آپ کے اندر ہونا چاہیے. جماؤ رہا نا
یہ اسٹیبلٹی انشاءاللہ یہ استقامت آپ اپنے اندر فیل کریں گی. تو میں وہی کہتی ہوں اکثر میرے لسنر سے، بھائی آپ تھرڈ اسٹیپ کو پہلا اسٹیپ کیوں نہیں بناتے؟ ہے نا پاسبل؟ بتائیں آپ لوگ کیا کہتی ہیں؟ تھرڈ اسٹیپ کو فرسٹ اسٹیپ بنا سکتے ہیں؟ پاسبلٹی بولیے. کہ تیسرے اسٹیپ پر آپ کو جا کر غصے پہ جو قابو لینا ہے نا، میں تو کہتی ہوں آپ فرسٹ اسٹیپ کا انتظار نہ کریں. کیا بھائی لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے تو غصہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک تجرید رکھی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا، تو ویٹ اینڈ واچ کہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن استقامت رکھیں، جمے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ 187 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیتوں میں کیا فرماتے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے، اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا. کس سے؟ جنہیں کتاب دی گئی ہے. وعدہ کیا تھا؟ کہ ضرور بضرور تم جو ہے بتا دینا، بیان کر دینا لوگوں کو، اور نہیں تم چھپانا اس کو. یعنی اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے تم اس کو چھپانا نہیں، بلکہ لوگوں پہ اس چیز کو ظاہر کر دینا، بیان کر دینا. سو ڈال دیا انہوں نے کتاب کو پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اور سودا کیا انہوں نے اس کا، یعنی اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی کتاب کا، دنیا کی حقیر قیمت پر. بہت برا ہے جو انہوں نے سودا کیا ہے. یہاں محاسبہ کرے اپنا. کیا کہیں میں ایسا تو نہیں کرتی ہوں کہ کتاب سے اگر مجھے کوئی چیز پتہ چل گئی ہے تو میں لوگوں کے مجاز کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے میں اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہوں، میں اس کو زیادہ جو ہے بیان نہیں کرتی ہوں. دیکھیے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اللہ نے تو کہا کہ کتاب میں جو کچھ ہے اس کو بیان کر دو. اور آج سب سے زیادہ جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتی ہے. جتنا اگنورنس ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اللہ کی کتاب میں جو باتیں ہیں اس کو عام نہیں کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے جو بھی آپ کو باتیں پتہ چلیں وہ لوگوں میں عام کر دیں، اس کو اپنے ساتھ قبر میں اور حشر میں نہ لے جائیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز یہاں پر جو ہے وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ ہرگز نہ خیال کرے ان لوگوں کے بارے میں جو بہت خوشیاں مناتے ہیں یا جو اتراتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. اور ہرگز نہیں آپ سوچے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا حال ایسا، کرنا کرانا کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. ہم نے جو کام نہیں کیا اس پر بھی ہماری تعریف ہو، اور کام تو جو ہم نے کیا اس پر تو ہو ہی، لیکن جو کام ہم نے نہیں کیا ہے اس پر بھی لوگ ہماری تعریفیں کرے، واہ واہ کرے، ہمیں مشہور کرے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، آپ ان کے بارے میں جو ہے ایسا مت سوچیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چلیے الحمدللہ آل عمران کے آخری رکوع پر ہم ہیں، اور اس کی جو ہے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی بھی کافی فضیلت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو سب سے پہلے بستر پر ہی یہ آخری رکوع جو ہے آل عمران کی پڑھتے، اس کے بعد اٹھتے، وضو کرتے، نماز ادا کرتے، اور اللہ کے حضور میں جو ہے وہ یعنی کہ امت کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے آج دیکھیے کہ جس وقت میں ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اس وقت دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے امت جو ہے وہ آگے بڑھے گی، کیسے سکسیس ملے گا مسلمانوں کو، کیونکہ اللہ کے وعدے کو تو وہ پورا کر ہی نہیں رہی ہے. تو آج انشاءاللہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ، تو کوئی بات نہیں، آج الحمدللہ پتہ چل گیا ہے. تو بڑے شعور کے ساتھ اس کو سنیے گا. یہاں زیادہ تفسیر تو میں نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ لوگوں کو میں کہوں گی کہ آپ آل عمران کی تفسیر میں جا کے کم سے کم یہ آخری رکوع تو سن لیں، تاکہ آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو کہ کیا ہے بھائی اس کے اندر ایسا. یہاں تو ہم سرسری طور پر پڑھیں گے کیا ہے ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تہجد میں اٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو بڑے شعور سے سنیے گا کیا اس میں میسج مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین پر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دن رات آتے ہیں، یہ جو زمین اور آسمان کی بناوٹ ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بے شک نشانیاں ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، جب بندہ ان نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل والے کون ہیں۔ آج چلیے کہ اللہ کی زبانی میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ عقل والا کون ہے۔ ہماری نظر میں عقل والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو دنیا والوں کو دھوکہ دے، بہت ویل ایجوکیٹڈ ہو، بولیں گے بھائی اس کو بہت عقل ہے، بہت اس نے ایجوکیشن حاصل کری ہے۔ یا دنیا والوں کو جو دھوکہ دیتے رہتا ہے، اس کے پاس بہت عقل ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ عقل والے وہ لوگ ہیں کہ جو وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کس کو عقل والا بول رہے ہیں؟ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو دن رات کھڑے بیٹھے، یعنی کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتا ہے، وہ عقل والا ہے۔ اور سماج ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ بڑا بیوقوف ہے، جب دیکھو جب اللہ اللہ کرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں بھائی یہ عقل والا ہے، اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کا رزلٹ اس کو کیا ملتا ہے، اور اس کو جب رزلٹ ملتا ہے تو اس کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ اللہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے یہ سب یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ غور و فکر کا الٹیمیٹ آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کو بلا وجہ نہیں لگے گی۔ مزید وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو اللہ نے وداؤٹ اینی پرپس نہیں بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اپنے اوپر غور کریں۔ اس آیت نے واقعی مجھے بڑا جھنجھوڑا جب شعور کے ساتھ اس کو میں نے سمجھا۔ اللہ دنیا میں تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا 5.5 فٹ کا جو جسم ہے یہ تو نے بیکار بنایا ہے؟ میری ذات کیا یوں ہی تو نے بیکار بنا دی؟ مطلب اللہ میری ذات سے بھی تو اپنی جو ہے مخلوق کو فائدہ پہنچا دے، یہ مانگا کرے، کیونکہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ تو آپ کیسے سوچتی کہ اللہ نے آپ کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، بیکار ہے آپ، کسی کام کی نہیں ہے؟ نہیں، مت سوچا کرے کبھی ایسا۔ غور و فکر کرا کریں اپنے اوپر بھی، انسان خود سے غور و فکر کرنا شروع کرے، اور غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مزید وہ دعا کرتا ہے۔ مطلب یہی نہیں کہ جنت دیتے، جنت نہیں اللہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جو ہے اللہ کی قدرت کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے وہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے انسان کہ اللہ کے سوا کوئی بھی آگ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، مزید کیا دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو جہنم میں داخل کر دے اور جسے تو رسوا کر دے تو وہ رسوا ہی ہو کر رہے گا، جہنم میں جانے والا ذلیل خوار ہو کر رہے گا، اور نہیں ہے گنہگاروں کے لیے کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لیا پکار جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے، تو ہم ایمان لائے تمہارے رب پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ تمہارے رب پر، تو وہ گواہی دیتے فآمنا، پھر ہم ایمان لے کر آئے۔ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا۔ آج دیکھیے، آج یہ پکار کون دیتا ہے؟ آج داعی دین، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا انسان آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو آپ بھی گواہی دے دے اللہ ایک بلانے والی نے تیری طرف مجھے بلایا، اور میں نے اس کی جو ہے بلانے پر لبیک کہا، اللہ میں حاضر ہوں، میں سن رہی ہوں۔ اور جب آپ کو دل میں یہ احساس ہو جائے، شعور کے ساتھ اس دعا کو مانگ لیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، معاف کر دیجئے ہمیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم سے جو ہے ہماری خطاؤں کو، ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، اور ہمیں جو ہے وہ موت آئے نیکوکاروں کے ساتھ۔
نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں موت دینا. یہ کب شعور آتا ہے بندے کے اندر؟ دیکھیے شعور کے ساتھ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر دن. اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے وقت جو ہے آسمان جو دنیا آسمان پر آتے ہیں. مانگنے والا کون ہے جس کو میں عطا کروں؟ مغفرت مانگنے والا کون ہے جس کو میں مغفرت جو دے دوں؟ اور اس وقت دیکھ کہ کیا حال ہوتا ہے. مست چادریں تان کر سوئے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آج انسان کہاں پھرے جا رہا ہے؟ بڑے شعور کے ساتھ ان دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ رمضان کا موقع ہے کہ ہم یہ ایک مہینہ جو ٹرائل ہم کو دیا جا رہا ہے، اگلے 11 مہینے اسی طریقے سے گزارنے کا ایک ٹرائل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. مزید وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب، اور دیجئے ہمیں جس کا وعدہ تو نے کیا ہے اپنے رسول سے، اور نہیں آپ رسوا کرنا ہمیں قیامت کے دن. بے شک تو ہی نہیں وعدہ خلافی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے شعور سے، اتنے تڑپ کے میرے بندے نے یہ دعائیں مانگی تو رب نے بھی قبول کی. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ کیوں بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. دیکھیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اتنے تڑپ کے میرے بندے نے مجھ کو پکارا تو قبول کر لیا اللہ نے، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو. اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی لا اضیع، بے شک نہیں میں ویسٹ کرتا ہوں، نہیں میں ضائع ہونے دوں گا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دیکھیے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ. آج کیا کانسیپٹ ہے لوگوں کا؟ عورتوں کی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوئیں گی. کیوں نہیں ہوگی؟ جہنمی ہے نا وہ لوگ. یہ ٹیگ لگا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں نہیں کہا کہ عورتیں صرف جہنم میں جائیں گی. ٹھیک ہے حدیث سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہے، کچھ چیزیں ملتی ہے ہاں کہ ہاں ایسی باتیں ہیں ویسی باتیں ہیں، تو وہ بھی تو ہمیں بچنے کے لیے ہی بتائی گئی ہے نا. تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں عمل کرنے والا، یہ دعا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، میں سب کے عمل کو قبول کرتا ہوں. میں کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم ایک دوسرے کے جیسے ہو. اللہ کی نظر میں مومن بندہ مومن ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راستے میں اور جنگ میں حصہ لیا انہوں نے اور وہ شہید بھی ہو گئے، ضرور بضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی خطاؤں کو، اور ضرور بضرور میں داخل کر دوں گا ان کو جنت میں، ایسے جنت میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ہے ثواب اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. دیکھیے بار بار انفارم کیا جا رہا ہے سب کچھ تمہیں اللہ کے پاس ملنا ہے، تو کیوں نہ میں دنیا میں ہی اللہ کی رضا کی زندگی گزاروں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کروں. سبحان اللہ. مانگے شعور کے ساتھ، مانگے ان دعاؤں کو، اور بہت اطمینان سے مانگے، بالکل جو تڑپ کر اللہ کے حضور میں عاجزی سے کہ اللہ پلیز مجھے آپ یہ دے دے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 196 میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا چلنا پھرنا شہر میں. پیچھے بھی آیت آ کے گئی تھی. مطلب یہ کہ کچھ لوگ یہ نہ سوچے کہ یہ جو ہے یعنی کہ بہت اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو وہ بہت خوش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے، اور اگر کسی کو اللہ نے بڑی لمیٹڈ دولت دی ہے، لمیٹڈ اس کو اپنی رضا کے ساتھ دنیا میں رکھ رہا ہے، تو ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. بالکل نہیں. دیکھیے کہ کافر تو مانگتا بھی نہیں اللہ سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کے بندے اس سے مانگے اور نعوذ باللہ اللہ اس کو عطا نہ کرے؟ اللہ اکبر.
بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو میں نے انہیں دیا ہے یہ تو سامان زندگی ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. ہاں لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے تو باغات ہے، جنات ہیں، ایسے ان کے نیچے سے نہریں جو ہے بہ رہی ہیں، خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے بہترین لوگوں کے لیے. دیکھیے ذرا، نیکوکاروں کے لیے وہ بہتر ہے. اور یہاں پہ دیا ہے خیر للابرار، اور ابرار ایسا نیکوکار ہوتا ہے، یہ ایسی صفت کا انسان ہوتا ہے کہ جس کو یعنی کہ نیکی کے موقع ملے اور وہ بالکل بھی اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے. ایسا نہیں سوچتا ہے چلو بھائی کر لوں گا دیکھ لوں گا، نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ تلاش کرتا ہے نیکی کے مواقع، میں کہاں سے کیا جو ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے کروں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ کام کروں. ایسے بنیے، تلاش کریں کہ میرے کس عمل سے میرا رب خوش ہو جائے گا، میرے کس عمل سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہوگا. مزید اللہ تعالیٰ اتنی باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید 199 میں کیا فرماتے ہیں، اور اگر بے شک اہل کتاب یقیناً اگر وہ بھی ایمان لاتے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور وہ اللہ کی خشیت رکھتے اور نہیں اگر وہ سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا تھوڑی قیمت میں، تو یہی لوگ ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہوتا. دیکھیے یعنی اہل کتاب میں سے بھی اگر کچھ لوگوں نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی وہی چیز ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے. بے شک اللہ بہت تیز ہے محاسبہ کرنے میں، حساب لینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد باز ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیے سورہ آل عمران کی آخری آیت 200 آیت نمبر 200 اور پوری سورت کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا نچوڑ دے دیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اوکے، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ کیا کرو، یہ جو 4 تمہیں شرطیں بتائی جا رہی ہیں کامیابی کی، اے ایمان والو، سب سے پہلی شرط ایمان لے کر آؤ، صبر کرتے رہو اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، یعنی باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت دکھاؤ تم اس طریقے سے. وَرَوَابِطُوا، اور رابطہ بنائے رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. کیوں؟ کیونکہ 4 باتوں پہ عمل کرو گے تو اس طریقے سے تمہیں جو ہے کامیابی مل جائے گی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دیکھے کہ ایک ہمیں اللہ نے ایجنڈا دے دیا کہ ان 4 پوائنٹس پہ عمل کرو گے تو ڈیفینیٹلی سکسیس تمہیں ملے گا ہی ملے گا. ایمان شرط ہے یہ فلاح کے لیے، یہ کامیابی کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے. اچھا، اس بیرو کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے کا صبر ہے؟ دیکھیے کہ جب انسان کہ اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں اس کو اگر سمجھے کہ کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی پریشانی پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اس کو ستاتے ہیں اگر اس پر صبر کرے تو ڈیفینیٹلی اس کو کامیابی ملے گی. وہ صابرو کیا ہوتا ہے؟ صابرو کیا ہوتا ہے کہ دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہے نا انسان کو، اس کے اوپر صبر کرنا. کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ کو لوگوں کو چھوڑنا ہے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑنا ہے، نہ کہ آپ نعوذ باللہ دین کے راستے کوئی چھوڑ دیں. اور رابطو، اور کیا کریں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے دین کے راستے میں بالکل اسٹیبل ہو جاؤ، استقامت ہونی چاہیے تمہارے اندر، کمر بست ہو جاؤ، ایک دم جماؤ ہونا چاہیے تمہارے اندر. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جماؤ رکھتے 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 پھر تم دوسروں کو بھی اس میں جوڑو، دین میں جوڑو، دوسروں کو بھی تھام کر چلو، اکیلے ہی اللہ کے راستے پر مت چلو. اور یہ تمام چیزیں چوتھی چیز کے بغیر انکمپلیٹ ہیں، اینڈ دیٹ از تقوی. جب تمہارے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی آئے گا تو پیچھے تینوں چیزوں کو بہت آرام سے تم انجام دے دو گے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کامیابی چاہیے تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. الحمدللہ. سورہ آل عمران اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ حکمت کے ساتھ کام کرو. دین میں تمہارا بے ڈھنگا پنا کسی کو پسند نہیں آتا ہے. حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو اور بہترین طریقے سے کام کرو. انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے تیرے راستے میں حق ہے کام کرنا، ویسے کام کرنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے. آمین یا ربی.